آج ہمارا عنوان ہوگا اہل بیت اطہار کی محبت۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ عزیز طلبہ، ایمان کے لازمی جزئیات میں سے جہاں پر ایمان لانے کی چیزیں بتلائی گئی، اس میں ایک چیز یہ بھی بتلائی گئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل قرابت اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے محبت رکھنا یہ ایمان کے لازمی جزئیات میں سے ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو آپ کے ساتھ کچھ وقت حالت ایمان میں گزارے ہیں۔ صحابی کی تعریف کیا بتلا رہے ہیں؟ صحابی وہ جو حالت ایمان میں سرکار کی سنگت کو، سرکار کے ساتھ کو پائے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ صحابی کون ہیں؟ صحابی وہ ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حالت ایمان میں ایک لمحہ بھی گزارے ہیں تو وہ صحابی کہلائیں گے، اور اس ایمان پر ان کا خاتمہ ہوا ہو۔ یہ صحابی کی تعریف ہے۔ اس کے علاوہ اہل بیت اطہار، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ، آپ کے گھر والوں کو اہل بیت اطہار کہا جاتا ہے۔ کس کو کہا جاتا ہے اہل بیت؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے، آپ کے خاندان کو اہل بیت اطہار کہا جاتا ہے۔ تو اہل بیت اطہار میں کون کون آئیں گے؟ تو اس بات کی تصدیق ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال اور آپ کے افعال سے دیکھیں گے۔ چنانچہ آیت کریمہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ تم سے اے اہل بیت برائی کو لے جائے اور گندگی کو لے جائے اور تم کو اچھی طریقے سے خوب پاک فرمائے، خوب پاک کرے۔ یہ اہل بیت اطہار کی شان میں یہ آیت نازل ہوئی، اور اس آیت کا نام ہے آیت تطہیر، پاکی کا بیان کرنے والی آیت رہی ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اے اہل بیت تم سے برائی کو، گندگی کو لے جائے اور تم کو خوب پاک کر دیں۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سیدتنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یہ چار افراد کا انتخاب کرے۔ کس کا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ یہ دو حضرات بچپن میں ہیں، اور ایک سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ سرکار ان کو ایک جا جمع کیے، دونوں بچوں کو سامنے بٹھائے اور پیچھے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رکھ کر ایک چادر اوڑھ لیے اور دعا کیے کہ اے پروردگار، یہ میرے اہل بیت ہے، تو ان سے برائی کو لے جا اور ان کو خوب پاک فرما۔ تو اس آیت کریمہ کے نازل ہونے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اہل بیت اطہار میں خصوصیت رکھنے والے کوئی ہیں تو وہ سرکار کے یہ چار افراد ہوں گے، ایک سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک امام حسن، امام حسین اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ پانچ افراد چادر اوڑھنے کے بعد دعا کیے کہ اے پروردگار، یہ میرے اہل بیت ہیں، ان سے برائی کو، گندگی کو دور فرما اور ان کو خوب پاک فرما۔ اس طریقے سے اہل بیت اطہار، جس کے ساتھ طہارت کا لفظ اطہار کہا جا رہا ہے، پاک ہونے کی جمع ہے، پاک رہنے والوں کی، لہٰذا
ان کے ساتھ یہ اہل بیت اطہار کا لفظ اس آیت کریمہ کی وجہ سے ساتھ لگا دیا جاتا ہے کہ اہل بیت اطہار ہے سرکار کے وہ خانوادہ ہے، وہ اہل خانہ ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے پاکی کا اعلان فرمایا، ان کی پاکی کا، اس وجہ سے اہل بیت اطہار ان سے کہا جائے گا۔ اسی کے علاوہ اگر ہم دیگر آیت میں دیکھتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ اے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ میں تم لوگوں سے اللہ تعالیٰ کے پیغام پہنچانے اور اللہ تعالیٰ کے احکام اور قرآن پہنچانے کا کوئی اجرت، معاوضہ، بدل نہیں طلب کرتا، الا المودۃ فی القربیٰ، سوائے اس کے کہ تم اہل قرابت میں محبت رکھو۔ اس آیت کی تفسیر میں یہ بھی بتلایا گیا کہ تمام مسلمانوں کو اپنے اپنے اہل قرابت میں محبت رکھنے کا بھی حکم دیا گیا، اور خصوصی طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل قرابت کے بارے میں بھی محبت کرنے کا حکم دیا گیا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، صحابہ سرکار سے دریافت کیے اور کہنے لگے کہ وہ کون اہل بیت ہیں جن کی محبت کو اللہ تعالیٰ نے ہم پر واجب کیا، چونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا پیغام، اللہ تعالیٰ کا کلام پہنچائے اور لوگوں کو ہدایت کی طرف بلائے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کی اصلاح فرمائی کہ وہ ہر برائی سے بچے ہیں۔ آپ اپنی سنتوں کا بھی سرمایہ چھوڑے، سنتوں پہ عمل کرے گا تو وہ نیک بخت ہو جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ کے احکام کا بھی سرمایہ چھوڑے اور دین اسلام، ایمان بھی چھوڑے ہیں، یہ تمام چیزیں آپ پہنچائے، اس کے باوجود کوئی اجرت نہیں طلب کرتے، اس کی کوئی مزدوری یا معاوضہ نہیں طلب کرتے، مگر تم پر ایک احسان یہ بھی رہے گا کہ تم اہل بیت اطہار سے محبت رکھو۔ تو یہ اہل بیت اطہار کون ہیں کہہ کر سرکار سے سوال کیا گیا، تو سرکار نے فرمایا علی و فاطمہ و ابناہما، یہ اہل بیت اطہار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے دو بیٹے امام حسن، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہیں۔ اس وجہ سے بھی اہل بیت اطہار کی محبت کو واجب قرار دیا گیا کہ اہل بیت اطہار سے محبت رکھیں۔ ایک تو صحابہ سے محبت رکھنے کا ہے، دوسرا اہل بیت اطہار کے ساتھ محبت رکھنا ہے۔ محبت رکھنے کا معنی کیا ہے؟ ایک سوال یہ ہوگا کہ محبت رکھنے کا معنی کیا ہے اہل بیت اطہار سے؟ تو ان کا ذکر عظمت کے ساتھ کرنا، بلندی بڑائی کے ساتھ کرنا، ان کا ذکر عظمت، بلندی بڑائی کے ساتھ کرنا، یہ ایک محبت رکھنے کا معیار ہوا۔ پھر ان کے ساتھ اچھے فیلنگز رکھنا، اچھے احساسات رکھنا کہ یہ دین میں اچھے کام کیے ہیں اور ان سے دین پر احسان بھی ہوا ہے، لہٰذا ان کے اچھائیوں کو یاد کرنا، یہ بھی محبت کی علامت ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ان سے چاہت رکھنا کہ ان کے جیسے اعمال تھے ویسے اعمال کو قبول کرنا، یہ بھی اہل بیت اطہار سے محبت رکھنے کے معنی میں ہے۔ کیا ہے؟ جیسے ان کے اعمال کردار رہے ہیں اس کو اختیار کرنا، یہ بھی محبت کے اعمال ہے۔ لہٰذا محبت کے تقاضوں میں ایک تو یہ بتلایا گیا ان کی تعظیم، بڑائی، بلندی بیان کرنا اور ان کے اچھے اعمال کا ذکر کرنا اور اس کو اختیار کرنا، اور ان کے اسوے پر ان کے اعمال کو اختیار کرتے ہوئے اس پہ عمل کرنا، یہ محبت کی علامت ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتلایا گیا کہ ان کی برائی نہیں کرنا، یہ بھی محبت کی علامت ہے۔ اہل بیت یا صحابہ کی برائی نہیں کرنا، یہ بھی محبت کی علامت ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ان کی کوئی برائی دکھ بھی جائے تو اس کو نظر انداز کر دینا، اس کو آگے ذکر کرتے ہوئے اس پر گرفت نہیں کرنا، آگے اس کو ذکر نہیں کرنا، آگے نہیں بڑھانا، یہ بھی محبت کی علامت ہے۔
تو اہل بیت اطہار کی محبت، ان کی تعظیم، ان کا وقار، ان کے اسوے کو اختیار کرنا، ان کا ذکر خیر کرنا، اچھا ذکر کرنا، برا ذکر نہیں کرنا، اور ان کے بارے میں بری فکر بھی نہیں اختیار کرنا، یہ اہل بیت اطہار سے اور صحابہ سے محبت کرنے کا معیار ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی محبت کا بھی حکم دیا اور اہل بیت اطہار سے محبت بھی کیے، اور اہل بیت اطہار میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کو سب سے زیادہ چاہتے تھے ان میں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ان دونوں حضرات کو سرکار بہت چاہا کرتے تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد میں منبر شریف پر تشریف فرما تھے اور وعظ بیان کر رہے تھے، خطاب کر رہے تھے۔ ایسی حالت میں امام حسن، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما مسجد میں داخل ہوئے، اور کم سنی تھی، ان کی چھوٹی عمر تھی، ان کے قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ جب پیر زمین پر جمتے نہیں تو لڑکھڑاتے ہوئے چلتے ہیں، لڑکھڑاتے ہوئے آ رہے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات کو روکے، ان کو دونوں کو اٹھا کر لائے اور اپنے پاس بٹھایا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سچ کہا کہ اولاد اور مال آزمائش کا ذریعہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے آزماتا ہے۔ پھر اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہنے لگے کہ یہ حسن و حسین ہیں، میں ان سے محبت کرتا ہوں، اور دعا کیے کہ اے پروردگار جو ان سے محبت کرتے ہیں ان کو تو محبوب رکھ۔ تو سرکار کی دعا بھی ہوئی کہ جو حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے محبت کریں گے ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی محبت کرے گا۔ اسی طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید یہ بھی بیان فرمایا کہ میں حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے محبت کرتا ہوں، تو تم بھی ان سے محبت کرو، اور تم اگر ان سے محبت کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تم کو محبوب رکھے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو حسن و حسین سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کیا، اور جو مجھ سے محبت کیا وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کیا۔ جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آنے والا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں راضی ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ اور اس کے خلاف یہ بھی فرمایا کہ جو کوئی حسن و حسین سے بغض رکھے، جو کوئی حسن و حسین سے بغض رکھے، اس نے مجھ سے بغض رکھا اور مجھ کو غضبناک کیا، مجھ کو غصے میں لایا، اور جو مجھ کو غصے میں لایا یا مجھ سے بغض کیا، اللہ تعالیٰ اس کو ناپسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر غصہ ہوتا ہے، غضبناک ہوتا ہے، اور جس پر اللہ تعالیٰ غضبناک ہو اس کو جہنم میں داخل کرے گا۔ اس طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اہل بیت اطہار کی فضیلت یہ بھی بتلائی کہ ان سے محبت کرنا سرکار کے پاس محبوب ہونا ہے، اور پھر سرکار کے پاس محبوب ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بھی محبوب ہونا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے پاس پسندیدہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا، اور ان سے اگر کوئی بغض رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے پاس ناپسندیدہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ کے پاس غصہ کیا ہوا ہوگا، اور جو اللہ تعالیٰ کے پاس غصہ کیا ہوا ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں داخل فرمائے گا۔ لہٰذا امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی محبت جنت میں لے جانے والی بھی ہے، اور ان سے بغض رکھنا، نفرت کرنا یا عداوت کرنا جہنم میں لے جانے والا بھی ہے۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا۔ تو اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اہل بیت اطہار سے محبت کرتے جائیں گے۔ اب اس کے علاوہ ہم اور اہل بیت اطہار کو دیکھیں گے۔ ان کے علاوہ کون کون اہل بیت اطہار ہوں گے، سرکار کے اہل خانہ کون ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کل 11 ازواج مطہرات کے ساتھ رہے ہیں، تو 11 کے 11 ازواج مطہرات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے
اہل خانہ اہل بیت میں سے ہوں گے، مگر فضیلت جن کو حاصل ہے اور اہل بیت اطہار جو ہوں گے وہ یہ 5 افراد جن کو سرکار نے اپنے سے شامل کرتے ہوئے ذکر کیا ہے، وہ 5 اہل بیت اطہار میں ہوں گے، اور دیگر اہل بیت ہی ہوں گے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات رہے ہیں۔ ان کو بھی ازواج مطہرات پاک بیویوں کے نام سے ذکر کیا جاتا ہے۔ کل ازواج مطہرات جن کے ساتھ سرکار رہے ہیں 11 ان کی تعداد ہے۔ کتنی؟ 11 ازواج مطہرات ہے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں مسلمانوں کی مائیں ہیں۔ کیا ہیں؟ مائیں ہیں۔ تو ماں کا درجہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امہات المومنین کو دیا، اسی لیے ان کو ماں، امہات ان کی جمع مائیں، مومنوں کی ماں کے نام سے ذکر کیا جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو، آپ کی بیویوں کو مومنوں کے ماں کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم لگایا ہے۔ تو ایک تو ماں کا درجہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کی ماں کا درجہ امہات المومنین کو دیا، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت ہیں۔ اور دوسرے تو یہ خاص اہل بیت بتلا دیے، پھر ان کے بعد بھی مزید اہل بیت اطہار کو ہم دیکھتے ہیں تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پہلی بیوی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، پہلی بیوی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بی بی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 لڑکے اور 4 لڑکیاں ہیں۔ بی بی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 لڑکے اور 4 لڑکیاں تولد ہوئے۔ پہلے لڑکے جو تولد ہوئے تھے ان کا نام تھا قاسم، ٹھیک ہے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 لڑکے اور 4 لڑکیاں تولد ہوئے، جن میں سے پہلے فرزند کا نام حضرت قاسم ہے۔ اسی سے ابو القاسم، قاسم کے والد، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ہے۔ سرکار کی کنیت کیا ہے؟ ابو القاسم، ابو القاسم سرکار کی کنیت ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک قاسم ہو گئے۔ دوسرے طاہر، طاہر، ان کا نام دوسرا یہ بھی بتلایا گیا کہ طیب بھی کہتے تھے ان کو اور عبداللہ بھی کہتے تھے، ٹھیک ہے۔ طیب اور عبداللہ بھی انہی کے ناموں میں سے ہے جن کو طاہر کہا گیا ہے۔ لہٰذا سرکار کے 2 لڑکے جو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئے تھے، وہ ایک قاسم اور ایک طیب، طاہر یا عبداللہ، تینوں نامہ ایک ہی شخص کے ہیں، بتا رہے، ٹھیک ہے۔ 4 لڑکیاں تولد ہوئی تھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کل 4 لڑکیاں تولد ہوئی تھیں، جن میں سے ایک ہے بی بی رقیہ، بی بی رقیہ، خالی رقیہ بھی آپ لکھ لیے تو نام آ گیا، ایک رقیہ۔ دوسرے کون ہیں؟ دوسرے ہیں زینب، اور تیسری خاتون، تیسری دختر، تیسری بیٹی ام کلثوم، ام کلثوم، اور چوتھی بیٹی ہیں بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاطمہ، ٹھیک ہے۔ 4 دختر، 4 لڑکیاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ ان میں سے ایک ہے بی بی رقیہ، اور ایک ہے بی بی زینب، اور ایک ہے بی بی ام کلثوم، اور ایک ہے بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہن۔
یہ تمام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں اور 2 بیٹوں کا ذکر ہوا، اور یہ سب کس سے پیدا ہوئے؟ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ سب پیدا ہوئے ہیں۔ ان کے علاوہ ماریہ، بی بی ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک فرزند حضرت ابراہیم پیدا ہوئے تھے۔ بی بی ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک فرزند حضرت ابراہیم پیدا ہوئے تھے۔ یہ تمام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد گرامی میں سے ہیں۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد میں سے ہیں، اہل بیت اطہار میں سے ہیں، اور ان میں 3 افراد حضرت قاسم اور حضرت طیب، طاہر، عبداللہ جن کا نام بتلائے تھے وہ، اور حضرت ابراہیم، یہ تینوں افراد بچپن ہی میں وفات پا گئے، بچپن ہی میں انتقال ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اور بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بی بی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بی بی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی اولاد نہیں ہے۔ بی بی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک لڑکی امیمہ تھے، وہ بھی بچپن میں 4 سال کی عمر میں مرغ آنکھ میں چونچ مارنے کی وجہ سے انتقال کر گئے۔ اب سرکار کی اولاد میں سے لڑکوں اور لڑکیوں میں سے صرف ہے تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہے۔ ان کے علاوہ کوئی اور سرکار کی اولاد میں نہیں ہے۔ لہٰذا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں جو بھی ہوں گے وہ حسنی سادات کہلائیں گے، سید ہوں گے نا۔ سید میں حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ہے تو وہ حسنی سادات ہوں گے، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ہیں تو وہ حسینی سادات ہوں گے۔ یہ سرکار کی آل مبارک میں، آل پاک میں شامل ہونے والے ہوں گے، جن کے مقام و مرتبے کو اللہ تعالیٰ نے بلند کیا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جائے، سلام پڑھا جائے تو آپ کی آل کا بھی خاص طور پر نام لیا جاتا ہے، تو یہ آل کا بھی نام لیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک قاعدہ ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ آلی کل مؤمن تقی، میری آل ہر متقی پرہیزگار ہے۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر متقی مومن پرہیزگار کو اپنی آل شمار کیا ہے، لہٰذا امت ہونے کی حیثیت سے سرکار سے شرف پانے والے بھی ہوں گے، لہٰذا ان کو بھی آل اتباع کرنے والوں کے طور پر شمار کیا گیا ہے۔ اہل خانہ جو ہوں گے، اہل بیت جو ہوں گے، وہ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی اولاد میں سے ہوں گے۔ ان کے متعلق مسلمانوں کو کیا حکم ہے؟ ان سے محبت کرنا، ان کا ذکر خیر کرنا، ان کے بارے میں اچھی فکر کو رکھنا، ان کے وقار بجا لانا، ان سے بغض رکھنا یا ان کی برائی کرنا، ان کے برے چیزوں کو ذکر کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کے پاس پسندیدہ نہیں ہے۔ لہٰذا اس طریقے سے اہل بیت اطہار کی محبت ہمارے لیے ایک جزء لازم ہے ایمان لانے والوں کے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو احسان کیے ہیں اس میں سرکار کے ساتھ جڑ کر آگے رہنے والے جو تھے وہ صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار تھے، لہٰذا ان کی محبت کو سرکار نے واجب بھی فرمایا ہے۔ اور ایک روایت میں سرکار نے یہ بھی فرمایا کہ تم اپنی اولاد کو 3 چیزوں کا ادب سکھاؤ، تم اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ، ایک قرآن کی تعلیم سکھاؤ، اور دوسرا تمہارے پیغمبر کی ادب کرنا سکھاؤ، اور ایک اہل بیت کی ادب کرنا، اہل بیت اطہار کا ادب کرنا سکھاؤ۔ یہ 3 چیزوں کا سرکار نے حکم بھی دیا ہے اور بچوں کو تعلیم دینے کے لیے بھی بتلایا ہے۔ تو سب سے پہلے قرآن کریم کی تعلیم، اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرنا اور اہل بیت اطہار کا ادب کرنا، ان سے محبت کرنا، یہ 3 چیزیں تعلیمات اسلامیہ میں شامل ہے کہ ان کو
لاگو کیا جائے گا اور اس پر عمل کیا جائے گا۔ اب ہم اسی پر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم آئندہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیا ہوگا، دین اسلام ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کے بارے میں کیا کہتا ہے، اس کے بارے میں معلوم کریں گے۔ اب ایک ریوائز کے طور پر یاد رکھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل بیت اطہار کی محبت کو کیا قرار دیا، واجب قرار دیا گیا، ٹھیک ہے۔ تو اہل بیت اطہار میں سب سے اونچی کیٹیگری میں جس کو سرکار نے رکھ کر بتلایا وہ کون ہے؟ 5 افراد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا کر ہے جنہیں پنج تن پاک کہتے ہیں۔ کون کون ہیں وہ؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ان کی محبت کے بارے میں بھی سرکار نے فرمایا اور ان کے لیے دعا بھی کی کہ میں اے پروردگار یہ میرے اہل بیت ہے، تو ان کو پاک رکھ، ان سے برائی کو لے جا، یہ دعا بھی فرمائی۔ ان کے علاوہ اہل بیت میں کون آتے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات، آپ کے بیویاں، کل تعداد جن کے ساتھ سرکار رہے ہیں کتنے ہیں؟ وہ 11 ہیں جن کے ساتھ سرکار رہے ہیں۔ بعض کے ساتھ نکاح ہوا اور وہ علیحدگی اختیار کرے وہ مزید اور بڑھ جائیں گے، لہٰذا جن کے ساتھ سرکار رہے ہیں ان کی تعداد 11 ہے۔ اس کے علاوہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا ہونے والی اولاد وہ کل کتنے ہیں؟ 3 لڑکے 4 لڑکیاں ہیں، جن میں سے صرف سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیدا ہونے والے کتنے افراد ہیں؟ 2 لڑکے 4 لڑکیاں ہیں۔ 2 لڑکوں کے نام کیا کیا ہیں؟ حضرت قاسم اور ایک طاہر، جن کو طیب بھی اور عبداللہ بھی کہہ کر انہی کے ناموں میں شمار کیا گیا۔ ان کے علاوہ 4 دختر ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 دختران ہیں، 4 بیٹیاں ہیں، ان کے نام کیا کیا ہیں؟ فاطمہ رضی۔ ان کے علاوہ ایک فرزند بی بی ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، ان کا نام حضرت ابراہیم ہے۔ اور تینوں فرزندان، تینوں لڑکے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن ہی میں وفات پا گئے، انتقال کر گئے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لڑکیوں کی اولاد میں سے کون ہے؟ اب بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہیں، جن میں سے آل پاک میں شمار کیے جانے والے کون کون ہیں؟ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اہل بیت اطہار میں سے ہوں گے۔ کس میں سے ہوں گے؟ اہل بیت اطہار میں سے ہوں گے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چلتے ہوئے آ رہے ہیں، سو سادات کون سے ہوں گے؟ حسنی سادات ہوں گے۔ کون سے؟ حسنی سادات ہوں گے۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چلتے ہوئے آ رہے ہیں، سو حسینی سادات ہوں گے۔ ان کے علاوہ مزید اور سادات کی بھی قسمیں ہیں۔ اوپر بنی ہاشم میں بھی سادات گزرے ہیں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد اعلیٰ ہاشم جو ہے، ان کی اولاد میں سے جو رہے ہیں ان کو ہاشمی سادات کہا جائے گا۔ اور یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد دوسرا نکاح کیے، مزید نکاح کیے اور ان سے بھی اولاد ہوئی ہے، تو ان کو علوی سادات کہا جائے گا۔ کیا کہا جائے گا؟ علوی سادات کہا جائے گا۔ مگر اہل بیت اطہار جن کے ساتھ یہ آیتیں وغیرہ خاص ہے وہ کون ہوں گے؟ حسنی سادات اور حسینی سادات ہوں گے۔ اسی کے ساتھ ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔